سب سے پہلے شکر ہے اس ذات کا جو تمام جہانوں کا خالق مالک رازق ہے۔ آج میں اسلام آباد میں افغان مہاجرین کے کیمپ میں یہاں پہ ایک ایسے کاز کے لیے آیا ہوں کہ ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو نہ صرف تعلیم دینی ہے بلکہ کوالٹی تعلیم دینی ہے۔ انسان چاہے جس علاقے، جس سوچ اور جس فکر اور جس ملک کا کیوں نہ ہو، انسانی حقوق اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو عزت دی جائے اور ان کو احساس دلایا جائے کہ ان کا جو حق ہے اس سے وہ محروم نہ رہیں۔ افغانی ہماری مائیں بہنیں بزرگ 40 سال سے پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ کوئی 28 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین ہیں اور ہمارا 2611 کلومیٹر کا بارڈر افغانستان کے ساتھ ایک ایسی مثال ہے دنیا کے لیے کہ لوگ بغیر ویزاز کے بھی پاکستان آتے جاتے ہیں۔ کورس بارڈر ہے۔ میں پوری قوم کو یہ بتانا چاہوں کہ 60,000 سے زیادہ ویزے ہم افغان مہاجرین کو ماہانہ دیتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں ہندوستان صرف 4800 ویزے دیتا ہے۔ پاکستان نے اپنے دروازے اپنے افغانی بھائیوں کے لیے 40 سال سے کھلے رکھے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ 6 سے لے کر 11 کو جنیوا میں ایگزیکٹو کمیٹی کی گلوبل UNHCR کا ایونٹ ہوا۔ UNHCR کے ہائی کمشنر نے پوڈیم سے پوری دنیا کو یہ میسج دیا کہ اگر آپ نے کسی ایک کنٹری کی مثال دینی ہے دنیا کو کہ اس نے مہاجرین کے لیے جو اپنے دروازے اور ان کے لیے، کیونکہ بعض 68% افغان مہاجرین کیمپوں سے باہر رہتے ہیں، 32% کیمپ میں رہتے ہیں، ان کے 14 لاکھ POR کارڈ ہولڈرز کے لیے بینک اکاؤنٹس کی سہولت، ان کو ہر قسم کی سہولیات دی گئیں، تعلیم، صحت، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو۔ پاکستان کے جتنے اسپتال ہیں، جتنے سکولز ہیں، کالج، یونیورسٹیز، ان کو مفت صحت، مفت تعلیم اور یونیورسٹی اور اسکالرشپس۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مثال دینی ہے، پہلے پاکستان کا نام لیا اور پھر ایران کا نام لیا۔ آج اسی سلسلے میں اپنی بہن، خاص کر پیج کے تمام کی سٹیک ہولڈرز کا اور ARC کا اور ان کے تمام کی سٹیک ہولڈرز کو اپلاڈ اور اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہاں پہ بچیاں، ابھی مجھے بتایا گیا کہ یہاں پہ 85 بچیاں ہیں، 85، اور تقریباً 110 بوائز ہیں۔ 2 شفٹ سے یہ اسکول چلتا ہے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ UNHCR کے ساتھ مل کر پاکستان نے نئی تاریخ رقم کی ہے۔ بدقسمتی سے ہم پاکستان کے اچیومنٹس نہ کوئی بتاتا ہے نہ اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اور دنیا اس پر اعتماد کر رہی ہے۔ اگست میں اینجلینا جولی نے آنا تھا 40th ایئر آف ہوسٹنگ آف ریفیوجیز کے حوالے سے۔ اب وہ کیونکہ اگست میں UN اور تمام کی ہیومینیٹیرین جتنی بھی UN ریلیٹڈ ڈونرز ہیں، ایجنسیز ہیں، ان کی ہالیڈیز ہوتی ہیں۔ ابھی وہ انشاءاللہ فروری میں اور ایونٹ ہوگا۔ اس دسمبر میں اینجلا مورکل، پریزیڈنٹ اردگان اور پرائم منسٹر عمران خان یہ جنیوا میں جائیں گے اور 40 ایئرز آف ہوسٹنگ کے حوالے سے دنیا کو بتائیں گے، کیونکہ اس وقت دنیا میں 7.25 کروڑ کے قریب مہاجرین ہیں، جس میں 85% مہاجرین کی مدد کون کر رہا ہے؟ غریب ممالک۔ ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آج ہم، چاہے وہ ڈرگز ہوں، منشیات ہوں، چاہے اللیگل امیگرنٹس ہوں، آج فرسٹ لائن آف ڈیفنس کا رول پاکستان ادا کر رہا ہے۔ یورپ کے ممالک میں ایک کشتی مہاجرین کی آتی ہے تو ان کی پولیٹیکل ڈائنامکس بدل جاتی ہیں، ان کی سیاست کا محور بدلتا ہے۔ یہ پاکستان کی قوم کو سلام ہے کہ ان کے دل کھلے ہیں۔ وہ آزمائشیں آئیں۔ پاکستان 1989 سے پہلے نہ یہاں پہ ڈرگز، نہ یہاں پہ کلاشنکوف یا اسلحے کا کلچر تھا، نہ ایکسٹریمزم تھا، نہ یہاں پہ سیکٹیرینزم تھی، لیکن
بچوں کے اور کیا کیا نہیں ہوا اے پی ایس کے، لیکن سلام ہے اس قوم کو کہ انہوں نے افغان مہاجرین بھائیوں کو گلے لگائے. اور ابھی آپ نے اسکول میں دیکھا 2 نیشنل اینتھم بجائے گئے، پاکستان کا اور افغانستان کا. ہم انسانی حقوق، ہم ایک مہذب ریاست ہونے کے ناطے ہر لیول پر ان کے ساتھ ہیں. اور یہی ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پرائم منسٹر صاحب کے ویژن اور مشن کے مطابق ابھی یو ایس، کیونکہ مختلف دور میں ہمیں افغان مہاجرین اور افغانستان کے حوالے سے پتہ نہیں کیا کیا القابات دیے گئے، پھر سب کچھ بھول گئے افغان مہاجرین کو، دنیا بھول گئی اور دنیا کا رخ کہیں اور بدلا. آج میں آپ کو قوم کو بتا رہا ہوں کہ یو ایس نے $40 ملین اینڈ ابو پاکستان کے، جس میں سے $13 ملین وہ افغانستان اور باقی $27 ملین پاکستان کے افغان مہاجرین کو ملیں گے. اور پہلا منسٹر جس کو پال جانز ہز ایکسلنسی یو ایس ایمبیسڈر جو ہیں، انہوں نے ایونٹ کیا ڈپلومیٹک کور میں، امریکن کانسلیٹ میں، امریکن ایمبیسی میں. اسی طرح سوئس نے اس کو فالو کیا اور سوئس گورنمنٹ نے €1 ملین فار 2 ایئرز یہ اناؤنس کیے. ہم یہ نہیں کہتے ملکوں سے کہ پاکستان کو پیسے دیں، ہمیں ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں. ہم ایک خوددار غیرت مند قوم ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری صرف پاکستان کی نہیں پوری دنیا کی ہے کہ افغان مہاجرین، اب یہ میری بچیاں جو ہیں 5th تک، رواج، کلچر، ماحول کیسا ہے، یہی پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ مدرسہ، اسکول، ہائی ایلیٹ سکولز، گورنمنٹ سکولز اور مدرسوں کی ایک تعلیم ہو. اب یہاں سے بچیاں کلچر ایسے کہ ان کو مدرسوں میں ڈال دیا جاتا ہے. ہم نے یہ باور کرانا ہے، کیونکہ جس طرح کے پی کے میں ہم نے ایگزمپلری انیشیٹوز لیے، نرسری سے لے کر انٹرمیڈیٹ تک قرآن کا ناظرہ بمائے ترجمہ اور تشریح، اور تاکہ مفہوم کے ساتھ، تاکہ بچے کل کو ایکسپلائٹ نہ ہو مذہب کے نام پہ یا کسی اور نام پہ. تو آج مجھے یہاں پہ بڑی خوشی ہو رہی ہے پوری قوم کو یہ بتانا ہے انشاءاللہ باذن اللہ، کیونکہ جب بیٹی کو آپ تعلیم دیں، ایک بیٹی کو تعلیم دیں تو اس کی مثال ایک فرد کو تعلیم ہے. جب ایک بیٹی کو آپ تعلیم دیں تو پوری نسل تعلیم یافتہ ہوتی ہے. یہاں کی بچیوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ وہ ہماری بیٹی ہے، ہماری بہنیں ہیں. قوم کی ایک بیٹی یا دنیا میں ایک بیٹی یا ایک بیٹا جب کوئی میڈیسنز میں یا کسی بھی شعبے میں، ٹیکنالوجی میں، سائنس میں کوئی کچھ کرتا ہے، اس کا پوری انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے. ہم نے آج کے گلوبل ایرینا اور اس ویلیج کے دور میں یہ دنیا کو باور کرانا ہے کہ پاکستان اور باقی غریب ممالک تو ان کی مدد کے لیے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہم اپنی روٹی اور اپنے گھر کی ہر چیز ان کے ساتھ تقسیم کیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑے رہیں اور کھڑے رہیں گے. کسی پہ احسان نہیں کرے، یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے. لیکن وہ دنیا جو بڑی بڑی ہیومن رائٹس کے چیمپئنز بنے ہوئے ہیں، وہ کیوں خاموش ہیں؟ وہ کیوں اپنے ایسے انیشیٹوز نہیں لے رہے کہ ان کو احساس ہو جائے کہ واقعی بھی مشکل میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہم ان کو اسکالرشپس دے رہے ہیں، ہم ان پر انویسٹ کر رہے ہیں. ہم تمام لیول پر، ایون یہاں تک کہ مجھے UNHCR کے ہائی کمشنر نے کہا کہ ہم آپ کے کچھ لوگوں کو دنیا میں بھیجیں گے تاکہ دنیا سنے آپ کے اچیومنٹس کو پاکستان کے. تو میرا میسج ان کے لیے یہ تھا کہ یہ UNHCR کی ذمہ داری ہے، یہ تمام گلوبل کی سٹیک ہولڈرز کی ذمہ داری ہے. وہ کیوں خاموش ہیں؟ ان کو آگے آنا چاہیے. تو میں اس حوالے سے لگا ہوں کہ ہم نے اسلام آباد سے سٹارٹ کرنا ہے. میرے سیفران منسٹری، میرے چیف کمشنر افغان ریفیوجیز، میرے کمشنر اسلام آباد، جو تمام کی سٹیک ہولڈرز along with the rest of the key stakeholders، کہ بچیوں کے لیے یہاں پہ بچے اور بچیوں کے لیے، کیونکہ کلچرل بیریئرز ہیں، بچیوں کے لیے اسکول الگ ہو، نرسری سے لے کر اپ ٹل انٹرمیڈیٹ. میری بچیاں تعلیم حاصل کریں، ان کو سکلز سکھائے جائیں، ان کو یہ احساس دلایا جائے. ان بچیوں کو بھی میں نے دیکھا ان کے چہرے پہ ڈر اور خوف ہے، ڈرایا جاتا ہے بچیوں کو، ڈری سہمی رہتی ہیں. ان بچوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ یہ ریاست اور یہ ملک پاکستان جو ہے یہ کس کے ماننے والے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امہات المومنین حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی زینب. یہ ان ہستیوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے تنگ نظری ختم کرنی ہے. ہم نے بیٹیوں کو تعلیم دینی ہے، بیٹیوں کو یہ سکھانا ہے کہ تم اپنے فیصلے قرآن اور سنت کے مطابق لے سکو.
تم کوئی کسی کی محکوم نہ رہو, غلام نہیں رکھنا بیٹیوں کو عزت دینی ہے. بیٹی اللہ کی رحمت ہے. جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک بچھاتے, ان کا استقبال کرتے. ہم نے آج یہ میسج دینا ہے, اپنی بیٹیوں کا کتنا درد ہے, تو یہ بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں, چاہے ان کیمپوں میں, چاہے وہ ان علاقوں میں جہاں پہ تعلیم صحت نہیں ہے. ہیومن ڈگنیٹی. اس گورنمنٹ کے جب ہم مدینہ کی ریاست, جیسے لنگر, مذاق اڑانے والے مذاق اڑاتے ہیں, لوگ باتیں کرتے رہیں گے, لوگ کچھ بھی کہتے رہیں. ہم نے عام آدمی کا سوچنا ہے, عام آدمی کی عزت نفس اپنی عزت سمجھنی ہے, ان کو عزت دینا وقت کی ضرورت ہے. اور یہی اسی کا ایک اس کی کلاسک اگزامپل ہے. ہیٹس آف ٹو پیج اینڈ ARC اور وہ تمام ڈونرز جو باہر سے, چاہے وہ UK میں ہیں, جو اپنا ہارڈ اینڈ منی یہاں پہ بیچتے ہیں. اور سلام ہے میری بہن کی کمٹمنٹ کو, اور وہ تمام لوگ جو ان سے منسلک ہیں. میں آخر میں یہ آپ کو کہنا چاہوں, خدا کے لیے یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے, ان کو عزت دیں. آج سیرین مہاجرین کے لیے اللہ نے ترکی کو ذریعہ بنایا, ترکی کے دروازے کھلے ہیں. آج پوری دنیا کو یہ میسج دینا ہے کہ انسانیت سیکھنی ہے تو آؤ ہم سے سیکھو. یہ جو ڈومور اور یہ باقی جو فلسفے ہیں یہ اپنے پاس رکھو. اب آج ہم نے انسانیت کو فروغ دے رہا ہے. انسانیت ہر مذہب کی بنیاد ہے, UN کی چارٹر کی بنیاد ہے, تمام ممالک کے جو کانسٹیٹیوشنز ہیں ان کی بنیاد ہے, ہر سوچ اور فکر کی بنیاد انسانیت ہے. تو انسانیت کو پروموٹ کرنا چاہیے. اب اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو تو میرے دو سوال ہیں آپ سے. ایک تو اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اس وقت دھرنوں کی وجہ سے, چونکہ جمعیت علماء اسلام کا دھرنا بھی آ رہا ہے, تو انتہائی خوف زدہ ہے, ڈری ہوئی ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ جو FIR ان پہ درج کی گئی تھی اس میں کافی سارا جھول ہے, جو کہ عدالت میں بھی ثابت ہوا ہے. تو شہریار افریدی صاحب کو چاہیے کہ وہ قوم سے معافی مانگے. اچھا جی, پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب, دیکھیے جی, علماء کرام وارثین انبیاء کرام ہیں, ان کی عزت سر آنکھوں پہ. میرے آج مولانا فضل الرحمان صاحب سے بالکل دھرنا دیں, ضرور دیں. جن کا ہونے کا یقین رب سے ہوتا ہے وہ گھبراتے نہیں ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کو صوبے میں حکومت ملی, آپ مختلف ادوار میں حکومتوں میں رہیں, ایک ایسی بات بتائیں جو شریعت محمدی کے حوالے سے اس ملک میں قانون اور آئین کے حوالے سے کی ہو. مدرسوں مسجدوں کے جید علماء کرام کو چندوں کے لیے بٹھایا گیا, ٹوپی, چادریں, جولیاں اٹھا کے مسجدوں میں ایک اسلامی ریاست. آپ تو 30-35 سال سے اقتدار کے مزے لیتے رہے. ایک چیز بتائیں, کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے, کوئی کشمیر کسی بھی لیول پہ کشمیر کے حوالے سے, اور تو چھوڑیں خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو یہ ابھی لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے, ایک انیشیٹو بتائیں. آج ابھی میں فرانس سے آ رہا ہوں, فرانس میں ایک عورت نے توہین رسالت کی, فرانس کی حکومت نے اس کو سزا دی. آج دنیا الحمدللہ نیریٹو جو کہ پہلے کنفیوز تھا کہ ریڈیکل اسلام اور وہ اسلام, ایک میسیج دیا. مدینہ یونیورسٹی, الازہر یونیورسٹی, اسپرچویلٹی کے لیے ٹرکی, ملیشیا, بنگلہ دیش, تمام امت مسلمہ میں کیوں یہ آج دنیا کو نہیں بتایا گیا کہ اسلام اصل میں ہے کیا؟ آج سے پہلے اسلام سے نفرت کیوں کی گئی؟ مولانا صاحب اس لیے کہ شریعت کی بات ممبر تک تو تھی, پریکٹیکلی جب امپلیمنٹ نہیں ہوا تو پھر کیا رزلٹ آنا تھا؟ معاشرہ پولرائز ہو گیا. مذہب کے ٹھیکیدار, لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر اور زبردستی نہیں, دین کا کوئی ٹھیکیدار نہیں. آپ کا ہم نے جنوبی اضلاع میں مقابلہ کیا ہے مولانا صاحب, اور میں آج پوری پاکستانی قوم کو بتاؤں, میں نے GUI کے میں نے ایک کینڈیڈیٹ کو یہ کہا تھا کہ کوئی مدرسہ سلیکٹ کریں اور اس مدرسے میں علماء کرام JUI کے ہوں, وہ جج بنے اور قرآن پہ, حدیث پہ, شریعت پہ, قانون پہ, روایات پہ, اقدار پہ میرے ساتھ مناظرہ کر لیں. نہیں کیا انہوں نے. آپ لوگوں کو گمراہ نہ کریں مولانا صاحب. مولانا صاحب آپ کی عزت اپنی, ہماری روایات ایسی ہیں, بڑوں کی عزت کریں گے. آپ نے دلائل کرنے تو میرے ساتھ دلائل پہ آ کے بات کریں, اسمبلی میں کریں. باقی آج ریڈ لائنز
प्रो एक्टिव हुई हैं, हाई अलर्ट है। आज किसका नैरेटिव है, किसकी सोच पे चल रहे हैं? इकोनॉमी तो बैक ऑन ट्रैक अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। तमाम फिगर्स, ये मैं नहीं कह रही, IMF और दुनिया के की स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं। पाकिस्तान आजमाइशों में किससे डुबोया? मुझे ये बताएं, अलराशी वल मुर्तशी, रिश्वत लेना और देने वाला दोनों जहन्नमी है। मौलाना साहब, आप क्यों खामोश रहे? आपको वो तमाम मसाइल नजर नहीं आए जब कौम को लूटा जा रहा था, कौम को तकसीम किया जा रहा था, फाटा के लोगों को महरूम रखा जा रहा था? उस वक्त आप कहां थे? आप तो उसकी मुखालफत कर रहे थे। और फिर सबसे बढ़कर ये कि गैर रहे थे, और फिर सबसे बढ़कर ये कि गैर निकले तौहीन रिसालत के हवाले से। लंदन में लाखों लोग निकले, एक धरना आपने दिया, उस वक्त क्यों नहीं दिया? अब अगर धरना शौक पूरा कर लें। और याद रखें मौलाना साहब, ये डंडा बरदार फौज जो आप दिखा रहे हैं, जिनका उन्हें कहे कि रब से ये डंडों से नहीं डरते, कौम को मुस्बत डायरेक्शन दें, मेंबर से जिनका ताल्लुक है उलमाए कराम को इंसानियत के हवाले से, इखलाकियात के हवाले से, शरीयत मोहम्मदी के हवाले से एजुकेट करना चाहिए, मुआशरों को पोलराइज नहीं करना चाहिए। और मौलाना साहब, आज मेरा आपसे सवाल है, आप हल्फन कुरान पे हाथ पे रखें और आप कहें कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ और आपके साथ जितने लोग इस धरने में हाँ मिला रहे हैं, क्या उन्होंने आज तक हराम नहीं किया? आप कहें और मैं आपके साथ हाथ कुरान पे रख के कहूंगा बाउजू कर ओके, कहेंगे तो मैं गुस्ल भी करूंगा कि मैं कहूंगा कि इमरान खान हराम नहीं करता कुरान पे हाथ रख के। लोगों को गुमराह ना करें, पाकिस्तान सही डायरेक्शन में जा रहा है। और रही बात राना सनाउल्लाह साहब की, देखिए जी, मैं बारहा कह चुका हूं, कौमी असेंबली के फ्लोर पे कह चुका हूं, मुख्तलिफ फोरम्स पे कह चुका हूं, फैसलाबाद में खड़े होकर कह चुका हूं कि मीडिया जितने सवाल करना चाहे, राना सनाउल्लाह साहब वजीर कानून रह चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब वकील भी हैं, राना सनाउल्लाह साहब मौजूदा MNA भी हैं। राना साहब, कानून और आईन क्या कहती है और खासकर कानून क्या कहता है? ट्रायल शुरू नहीं हुआ, सबूत किसको दें? ट्रायल शुरू होगा तो मेरे रब के फजल से हर चीज प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप थोड़ा सा सब्र करें राना साहब, ट्रायल शुरू हो जाए। आज मेरा सवाल ही है कि बड़े बड़े लोगों 2200 के करीब पाकिस्तानी ड्रग्स में पकड़े गए हैं, क्या वो किसी की औलाद नहीं थी? उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठती? ये बड़े बड़े लोगों के लिए आवाज क्यों उठती है? आज फैसलाबाद में आप चले जाएं, फैसलाबाद गली गली में पूछें, आप हुकूमत में रहे 35 साल, मुख्तलिफ अदवार में पीपल्स पार्टी और नून की हुकूमत रही। आज पूरे पाकिस्तान में जहां जाता हूं कहते हैं जी क्रिस्टलाइज, चर्च, पाउडर, हेरोइन बिक रही है मेरी नस्ल। उसके लिए मौलाना साहब आप धरना नहीं देते। उसके लिए मीडिया से सवाल है कि आप सवाल क्यों नहीं पूछते जो इक्तदार में रहे? वो जो नारकोटिक्स के मिनिस्टर रहे, क्यों उनसे नहीं पूछा जा रहा? और क्या कानून से सब बालतर हैं? प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट मेंबर्स को ये क्लियर मैसेज है कि किसी पर कोई चीज आएगी वो खुद जवाब दे होंगे। तो राना साहब, ना हमारी आपसे साथियात है, मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहा। कुछ शाहजेब खानजादा साहब जैसे हस्तियों ने उसको अलग रंग दे दिया। मेरी वो क्लिप उठाई कि मैंने जान अल्लाह को देनी है। बेशक मैंने जान अल्लाह को देनी है। जब आप अदालत में जाएं, जब आप कहीं पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, ओथ लें, अदालत में आपसे पूछा जाता है कि आप हल्फन कहें। जब मैं मिनिस्टर हूं तो मैं हल्फन बात करता हूं, और हल्फन गवाह किसको बनाता हूं? किसी इंसान को नहीं, अल्लाह को बनाता हूं। हमारी कोई ज्यादती नहीं है राना सनाउल्लाह साहब के साथ। ट्रायल आने दें, ट्रायल में तमाम सबूत दे दिए जाएंगे। सर अफगान कैंप में तो स्कूल खुल गए हैं और कैंपों में सर बिजली और पानी का बड़ा मसाइल है, इसके लिए कुछ इकदाम किए जाएंगे। इसके अलावा मौलाना साहब ने एक फौज तैयार की है जिससे खौफ राज पैदा हो रहा है लोगों में, और सर मौलाना साहब को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया उन लोगों ने। मौलाना साहब की बड़ी ख्वाहिश है गार्ड ऑफ ऑनर लेने की, लेकिन मौलाना साहब आपकी किस्मत में ये गार्ड ऑफ ऑनर नहीं है। इंशाअल्लाह करते रहें, आप बड़ी कोशिश कर लें। डंडा बरदार ये ऐसी कौम है, हम उस वक्त नहीं घबराए जब गले कट रहे थे। मौलाना साहब, अगलों की औलादों को तो, मदरसे के बच्चों को तो रोडों पे निकालना है, पता तो चले कि आपकी अपनी औलादें किधर हैं, वो रोडों पे निकलेंगी। 126 दिन का धरना, यानी आज मैसेज ये है कि एक तरफ तो हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में, और आपको तो यकजहती वहां दिखानी चाहिए। मैं आज कौम से पूछ रहा हूं, एक रैली बताएं जिसमें मौलाना फजल रहमान कश्मीर की यकजहती के लिए निकले हों। एक दिन मुझे बताएं, एक मुझे
एक तस्वीर बता दें कि मौलाना साहब रोडों पे निकले हों। है सलाम है मेरे अफगानी भाई और बहनों को कि ये मेरे साथ रोड पे खड़े हुए हैं, बुजुर्ग जवान बच्चे। मौलाना साहब अब तो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। आप खुदा के लिए, मैं भी उस इलाके का हूं जहां से आप हैं, आप उम्र में बड़े हैं, मुझ पर आपकी इज्जत वाजिब है, लेकिन मौलाना साहब हम डरते बलाओं से भी नहीं है। ये तो डंडा बरदार। और आईन और कानून क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था कि जत्ता बरदार जितनी पार्टी हैं। तो आज आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो? आप लोगों को डराना चाहते हो या हुकूमत को डराना चाहते हो या मैसेज किसी और को देना चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ हैं? भाई मुल्क का सोचो, मुल्क का सोचो, दलाइल से आके गुफ्तगू करो। और ये -1 वाली अप्रोच नहीं है। हमारा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद, इस धरती माँ के बाद इमरान खान के लिए सब कुछ कुर्बान है। वो हक परस्त है। वो आज अक़वाम आलम में शरीयत मोहम्मदी की बात करता है, इंसानियत की बात करता है, उन तमाम महरूमियों की बात करता है। और आज अगर वो गरीब के साथ बैठ रहा है और आपको चुभ रही है कि उस गरीब के मुंह में नवाला चला जाए, वो गरीब के साथ बैठेगा। वो हर वो मुश्किल में जो तकलीफ में उसके साथ बैठेगा। क्योंकि जिन्होंने दुकानें चमकाई, अपने जेब भराओ तहरीक चलाई, अपनी मम्मी पापा डैडी बचाओ तहरीक है, उनके लिए मैसेज ये है कि कानून के दायरे में अब सब बराबर हैं, कानून से बालातर कोई नहीं। और स्कूल्स और हेल्थ के हवाले से मैं बारहा कह चुका हूं, यही वो इनिशिएटिव है जिसमें स्विस एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी, तमाम की स्टेक होल्डर्स, अभी मेरे इंटरेक्शन और स्टार्ट हो रहे हैं इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। अफगानी बुजुर्गों, माओ बहनों के लिए मैसेज ये है कि आपको कभी भी अकेले नहीं छोड़ेंगे। आपके लिए प्राइम मिनिस्टर के जो दिल में दर्द है, मैं हल्फन कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर जब भी ब्यूरोक्रेट से मिलते हैं उन्हें कहते हैं ख्याल रखना पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती ना हो, और दूसरी चीज अफगानियों के साथ ज्यादती ना हो। अफगानिस्तान के लोग मेरे दिल में रहते हैं। ये भी जो बच्चे हैं, ये 5 बच्चे हैं, इन बच्चों को पता है किधर से उठाया गया है? ये सब्जी मंडी में मजदूरियां करते हैं। इनके घर में आप देखें इनके साथ क्या क्या हो रहा है। इनको इज्जत देनी है, और यही है वो मदीना की रियासत। और अल्लाह हर किसी के ज़बान पे अपने महबूब का और मदीना का जिक्र और ज़बान से लाते नहीं हैं। तो वो तमाम कुव्वतें जो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ खड़ी हैं, मौलाना साहब इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हर चीज़ के लिए तैयार हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। मैं एक दफ़ा फिर पेज का, ARC का और तमाम की स्टेक होल्डर्स का मशकूर हूं कि आपने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। आप इसे जज्बे से सलाम।